یہودی ایک ایسی قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اپنے جو انعامات اور نوازشات سے اتنا نوازا، لیکن یہ بدبخت قوم ہمیشہ سرتابی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان رہی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھٹکے بھی ملتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ وقتی طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ اپنی سرشت سے باز نہ ہوتے۔ ان کو جو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا وہ بخت نصر کی صورت میں لگا تھا۔ نمرود جس کا لقب تھا بادشاہ، یہ عراق میں بادشاہ تھا، عراق کا بادشاہ تھا۔ عراق کے جتنے بھی بادشاہ گزرے وہاں پہ ان کا جو لقب تھا وہ نمرود کہلاتا تھا۔ جو قہر خداوندی ان پہ ٹوٹا یہودیوں پر، وہ بخت نصر کی صورت میں ٹوٹا تھا۔ 586 قبل مسیح میں کا یہ واقعہ ہے، جب ویسے تو حضرت ابراہیم جو ہیں ابو الانبیاء علیہ السلام، ان کا ایک واقعہ قرآن کریم میں بڑا بالکل درج ہے، جو آپ کی نظر سے بھی شاید گزرا ہو۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے جاتے ہیں نمرود کو، اس کی سرکشی کے اوپر، اس کو اور وہ جو مکالمہ ہے نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں، کہ نمرود بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کو کہتے ہیں، تو نمرود آگے سے حجتی کرتا ہے، نہیں سمجھتا۔ انا ربکم الاعلی، جب انسان کے ذہن پہ شیطان کا غلبہ اور دولت کا اور طاقت کا نشہ جب اس طرح سوار ہو جائے تو پھر وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں یہ کہتا ہے وہ کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مردوں کو زندہ، کسی کو زندگی بھی دے سکتا ہوں اور کسی کو میں مار بھی سکتا ہوں۔ اور اس کے جواب میں وہ یہ کرتا ہے کہ دو قیدیوں کو جیل سے بلاتا ہے، اور ایک ان میں سے ایسا قیدی ہوتا ہے جس کو پھانسی کی سزا، موت کی سزا ہونے قرار دی گئی ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ کیا کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو موت کی سزا نہیں ہوئی ہوتی اس کو وہ مار دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو فار دی سیک آف آرگومنٹ کہتا ہے، دیکھو میں نے جس کو موت دینی تھی وہ اس کو میں نے زندہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو بے وقوف ہے، میں کیا بات کر رہا ہوں اور تو اس بات کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اگر اچھا ایسا ہے تو میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو اپنے آپ کو طاقتور کہتا ہے، تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ اور یہ سوال، یہ جواب سن کر ابراہیم علیہ السلام کا نمرود جو ہے، بخت نصر جو ہے، وہ ششدر رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس نے یروشلم پر جب حملہ کیا تو 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور ایک جو 60,000 اس میں یہودی علماء بھی تھے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کو جو سزا ملی تھی، یہ تورات کی جو تعلیمات تھی موسیٰ علیہ السلام کی پہ جو نازل ہوئی تھی تورات، اس کو پس پش ڈال دینے کی وجہ سے ان کو ملی تھی۔ میں نے جیسے عرض کیا شروع میں کہ یہ بدبخت قوم ہے، مغضوب علیہم، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی غضبناکی کا شکار ہونے والی قوم ہے، اور سب سے زیادہ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کو دیے، اور انبیاء کرام بھی انہی بھی مبعوث ہوئے سارے تقریباً۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ انبیاء کرام کو قتل کرتی، اور انبیاء کرام کی نافرمان قوم تھی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام یروشلم کی بستی سے گزرتے ہیں، جب یہ بخت نصر جو ہے یروشلم پر حملہ کرتا ہے تو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیتا ہے اور اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی زبردست بستی ہے، یہاں پہ درخت ہیں، سبزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں پہ کوئی زیروح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا کہ یہاں پہ دوبارہ سے انسانوں کا وجود ممکن ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں، ان پہ موت طاری کر دیتے ہیں 1 سال کے لیے۔ اور عزیر علیہ السلام کو جب آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تمہیں کتنی دیر تم سوئے ہو؟
تو عزیر علیہ السلام وہی نارمل انداز میں جواب دیتے ہیں جو ایک انسان 5 7 10 گھنٹے جو بھی سوتا ہے اتنی دیر کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں کچھ پہر سویا ہوں اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں عزیر تم پورے 100 سال تک سوتے رہے، اور اگر تم اپنے کھانے کو دیکھو وہ بالکل صحیح ہے، جو تمہارا پانی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور تم دوسری طرف نظر دوڑاؤ جہاں تمہارا گدھا ہے بندہ تھا وہ اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت بس اس میں چند ہڈیاں ہی باقی تھیں، بالکل وہ وہاں پہ بس نام نشان ہی تھا اس کا گدھے کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال تک یہاں پہ رہے ہو، میں دوبارہ تمہیں میں اپنی نشانی دکھانا چاہتا تھا تاکہ تم نشانی دیکھ کر تم لوگوں کے لیے جو ہے اس نشانی کو تم آگے بیان کرو. تو عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کے طور پر پھر عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ جب 100 سال کے بعد جاتے ہیں اپنی پوتی کو دیکھتے ہیں تو اب عزیر علیہ السلام اسی حالت میں ہوتے ہیں جس حالت میں ان کو سوئے ہوتے ہیں. 100 سال میں ان کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہوتا، ان کے بال بھی کالے رہتے ہیں، اسی طرح جوان ہوتے ہیں. تو ان کی جو پوتی ہوتی ہے وہ بھی اب بوڑھیا ہو چکی ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارا وہ ایک واقعہ نہیں ہے بیان کرنے کا مقصد وہاں جانے کا. اس کے بعد جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جو ہمارا بیان کرنے کا زیادہ مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکوت کا جو مشاہدہ کرایا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع کے اوپر زمینوں آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے مشاہدات کرائے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ملکیت ہے، ملکوت ہے، مقام ملکوت ہے کائنات کے اور آسمانوں کے، ان کا مشاہدہ کرایا. ابراہیم علیہ السلام کے بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 4 پرندے لے لے ان کو سدھا، ان کو تو ایسا کہ تو تیری آواز پہ وہ لپکیں، یعنی جیسے پالتو کسی کی آپ پرورش کرتے ہیں کسی جانور کی یا کسی پرندے کی تو وہ آپ کی جو اپنے مالک کی آواز پہچانتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان تمام 4-5 پرندوں کو جو بھی ہیں ان کو تو ذبح کر اور ان کے جو گوشت اور ان کے پر ہیں سب کچھ جو ہے ان کو مکس کر دے، اور ان کا یہ مکس جو ہے ان کا یہ گوشت کا اور ہڈیوں کا جو آمیزہ ان کو مختلف ٹکڑیاں لے کے ان کو مختلف چٹانوں پہ رکھ دے، اور پھر تو اپنی اسی مخصوص انداز میں مخصوص آواز میں سیٹی کی آواز میں جو جس طرح سے بھی تو بلاتا تھا اپنے پرندوں کو تو بلا. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. جب کیا تو وہ وہی جو گوشت کا اور جو ہڈیوں کا آمیزہ تھا اس میں سے پرندے جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا اور اس طرح ہو آئے. اب بخت نصر کا جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بنو عمالقہ سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ بھی عجیب و غریب طریقے سے ایک یہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے، بائبل کی روایات میں کہ اس کی ماں مر گئی تھی اور دریا کے سفر میں، اور یہ بہتے بہتے ایک تختے پہ اس کو لوگوں نے دیکھا تو اس کا نام بخت نصر، اس کو بخت یعنی کہ لڑکا اور نصر یعنی جو ہے وہ ایک بت کا نام تھا. اس کے پاس سے اس کی ملا تھا یہ چھوٹا سا، تو اس کو بخت نصر یعنی نصر کا لڑکا، تو اس کو اس نام سے اس کو یہ یاد کیا جانے لگا. اور یہ پھر بابل جو تھا وہاں پہ بابل جو ہے وہ عراق کا ایک شہر ہے، بہت خوبصورت تھا. انبیاء علیہ السلام بہت سارے یہاں پر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے عراق میں ار کے مقام پر آپ کی پیدائش ہے ابراہیم علیہ السلام کی. الف رے ار، اور رے کے اوپر تشدید ہے اس مقام پر، اور بابل میں آپ تھے. اور ایک اور شہر بھی ہے عراق میں مصر میں غالباً، اس کو بابلیون کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی میں ذکر کروں گا آپ کو. یہ بابل شہر کے اوپر میں انشاءاللہ تحقیق کر رہا ہوں، اور تھوڑی تحقیق کرنے کے بعد میں آپ کو صرف ایک بابل شہر کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کے دوں گا اور اس کی تاریخ میں بتاؤں گا، کیونکہ جو انبیاء علیہ السلام اس بابل شہر میں آئے اور ان کو بہت پسند آیا. خیر میں آپ کو وہ ساری تفصیلات آگے کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. خیر اس کو بخت نصر کو پھر بابل کے جو بادشاہ تھا اس نے پالا پوسا اور اس کو گورنر بنایا، اور پھر اس کے بادشاہ کے مرنے نمرود جو تھا اس سے پہلے اس کے بعد یہ بادشاہ بنا، اس کو نمرود کا خطاب ملا، اس کا نام بخت نصر تھا. اور انگریزی میں اس کو نیبوچڈ نظر یا نیبوکنیزر بھی کہتے ہیں، نیبوکنیزر.
اس کے مختلف پروننسیشنز ہیں. یہی تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو. امید ہے پسند آئے گی. اگر کوئی سوال ہو تو پلیز کیا کیجیے, مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. اگر کوئی کسی قسم کی کوئی تحقیق کے حوالے سے کچھ ہو تو مجھے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.